یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 20 نومبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت بسنی قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں ایک نوجوان قتل، 3 جبری لاپتہ۔ تربت مغوی اسکول استاد کی مسخ ناش برآمد۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم داعش کے تربیت کار اور سرپرست شفیق الرحمان مینگل مسلح افراد کے حملے میں زخمی ہو گئے۔ کلاس میں قابض پاکستانی ڈرون حملے سے شہید ہونے والے 4 سرمچاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یو پی اے۔ قلعہ عبداللہ میں لیویز اور قبائلی افراد درمیان فائرنگ، لیویز انچارج سمیت 3 افراد قتل۔ بلیدہ پولیس نے سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلیدی اور دیگر پر متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سوراب روڈ حادثہ، ایک شخص ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ خوشدار ہوٹل کے قریب منی پیٹرول پمپ پر 9 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈکیتی۔ بلوچستان کے دارالحکومت میں کھٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کی خبر شائع ہونے بعد ایک بار پھر نیٹ ورک کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر شہروں میں بند۔ کیچ مند گوک میں قابض پاکستانی فورسز نے پکنک پر جانے والے 2 نوجوانوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اسماعیل ولد ابراہیم جاں بحق جبکہ نعمان ولد حیدر نامی نوجوان زخمی ہوا، جسے فورسز نے حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ علاوہ بسنی وارڈ 1 سے ایم آئی کے مقامی کارندوں نے بدھ کی دوپہر 2 بھائیوں 27 سالہ دوشمبے 23 سالہ میاں داد پسران فقیر محمد کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے لے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میاں داد ڈرائیور جبکہ دوشمبے ماہی گیر ہیں۔ تربت بلیدہ میں بدھ کی شب ریکو ندی سے ملنے والی مسخ ناش کی شناخت پرائیویٹ اسکول ٹیچر ایاز بلوچ ولد محمد اکبر کے نام سے ہوا ہے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایاز بلوچ کو 12 نومبر 2025 کو اسکول سے گھر آتے ہوئے راستے میں مبینہ طور پر ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ تھے۔ مستنگ خراسان میڈیا مطابق بدنام زمانہ شفیق الرحمان مینگل، جسے کچھ عرصہ قبل پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے بلوچستان میں داعش کے مراکز کو مضبوط بنانے اور داعشی عناصر کی تنظیم نو کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، گزشتہ روز مستنگ کے علاقے میں بلوچ آزادی پسندوں کے ایک حملے میں اس وقت زخمی ہوا جب وہ داعش کے مرکزی کیمپ جا رہے تھے۔ معلومات مطابق شفیق مینگل اس وقت کراچی کے ایک فوجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 4 نومبر کی صبح کلات کے علاقہ کوہ ناگائی کے سلسلے میں قابض پاکستانی فضائیہ نے ڈرون طیارے کی مدد سے گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ساتھی تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ کے ایک سرمچار ڈاکٹر مدثر شہوانی عرف سرب بلند بلوچ سکن مستنگ سمیت 4 ساتھی شہید شہباز خان بڈانی مری عرف پیر جان، شہید شاکر جتوئی بلوچ عرف رودین بلوچ، شہید حارث محمد شہی بلوچ عرف آفتاب شہید ہوئے، جنہیں تنظیم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ قلعہ عبداللہ مسلح افراد نے لیویز چوکی کو نشانہ بنایا، جسے لیویز انچارج سعد اللہ جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ بعد قبائلیوں نے قبائلی رہنما کے گھر پر حملہ کر کے گھر کو بلڈوز کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 قبائلی ہلاک ہو گئے۔ واقعہ بعد کوئٹہ چمن شاہراہ قلعہ عبداللہ کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ بلیدہ پولیس نے سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلیدی، حاجی سالم احمد، سیٹھ راشد، حاجی منیر احمد پر ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ واقعہ 19 اکتوبر 2025 کو سامنے آیا جب بلیدہ میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا۔ پولیس مطابق مذکور اشخاص کی سربراہی میں بٹ لائبریری کے سامنے چند 100 لوگوں کو لے کر انہوں نے روڈ بلاک کیا تھا۔ سوراب کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ مل مدرسہ کے مقام پر ایک بھیانک حادثہ پیش آیا، جس میں کوچ اور زمبیاز ٹکرا گئے۔ نتیجے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، تاہم بعد ازاں خدا دوست ولد خدا بخش میروانی سکن نال جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 مزید زیر علاج ہیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں
تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔